مفتی فقی صاحب نے اس ویڈیو کے جواز کا فتویٰ دیا، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اس کا رد ایک مولانا صاحب نے کیا، وہ مضمون میں نے پڑھا۔ مفتی تقی صاحب پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی عام آدمی سے بھی اختلاف کرنا ہو تو زبان کو بھی سنبھال کے بولو، اور اللہ قلم دے تو قلم سے بھی سنبھل کے لکھو۔ لیکن انہوں نے بس ان کو گالیاں نہیں نکالی مفتی صاحب کو، باقی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ حالانکہ خود ایک مدرسے میں مدرس تھے، مفتی تھے، حدیث پڑھاتے تھے، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں اور قلم کی بد اخلاقی میں داغدار کر دیا۔ اتنے بڑے آدمی سے میں اختلاف کرنے جا رہا ہوں، کچھ تو میں خیال کروں۔ بڑے آدمی کو بچوں چھوڑو، جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے وہ مسلم ہے، کافر ہے، ہم خیال ہے، مخالف خیال ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس کو عزت دینا، یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ یہ انسانی اخلاق کی معراج ہے کہ آپ کو اگلے کو عزت دینا۔ یہودی کا جنازہ گزرا اور میرے نبی کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ یہودی ہے، ہمیں معلوم ہے یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے واسطے بچو، سیرت سے اثر لینا سیکھو۔ ماحول میں جو ہو رہا ہے اس کو آگ لگا دو، سیرت سے اثر لو کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، میرے نبی نے کیا اخلاق دکھائے، کس طرح غیر کو اپنا بنایا۔ یہودی بچہ بیمار ہوا ہے، 7 میل پیدل گئے پوچھنے کے لیے، اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ وہ آگے مر رہا تھا، آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، تو اس نے ایسے اپنے باپ کو دیکھا، انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم، مان لے اس کی، تو کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے تو نے اسے میرے ذریعے سے جہنم سے بچا دیا۔ تو آپ سیرت تو دیکھو، آپ کیا کرتے، طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، اور آپ نے ان کا کتنا استقبال کیا۔ شام کا کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، ایک شام نہیں کھانا کھایا ان کے ساتھ تو آ کے معذرت کی کہ میرے کچھ قرآن کی تلاوت رہ گئی تھی، اس کو پورا کرتے ہوئے مجھے تاخیر ہو گئی، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو آپ نے فرمایا طائف، سب سے زیادہ تکلیف ہوا۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو بچوں اللہ کے واسطے زبان کے بول کو مثبت کرنا سیکھو، اور اللہ تمہیں صاحب قلم بنا دے تو قلم کو مثبت چلانا سیکھو۔ ایک گالیاں قلم سے ہوتی ہیں، ایک زبان سے ہوتی ہیں۔